صفر نو رجب الامرجب جشن ظہور عارف صفر نو رجب الامرجب کا دن مومنوں کے لیے رحمت امید اور تجدید ایمان کا پیغام لاتا ہے۔ اس دن کو بعض مکوبن فکر میں جشن ظہور کے طور پر منایا جاتا ہے، ایک روحانی لمحہ جب دلوں میں امید کی شمع جلتی ہے اور اہل ایمان غم و اندوں میں بھی سکون اور تسلی تلاش کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم خاص طور پر نور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی آمد اور ان کی نسبت سے منسوب لقب بابن الحوائج کے موضوع پر غور کریں گے، ان کے اخلاقی و روحانی پیغام، ان کے تقابل عقیدت اور اس جشن کے تاریخی و معاشرتی معنی پر روشنی ڈالیں گے۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام مختصر تعارفی خاکہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو اکثر پیار اور رحمت کی صورت میں یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا تاثر محبت کرم صبر عظیم اور ماں باپ کے لیے مخلصی کا ہے۔ اہل خانہ اور مخلصین اہل بیت کے ہمنواؤں نے صدیوں سے انہیں اپنے دلوں میں جگہ دی اور ان سے شفاعت کی امید رکھی۔ بابن الحوائج کا لقب ان کے لیے اسی محبت اور حاجت مندی کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی وہ دروازہ ہے جس کے سامنے بندہ سجدہ ریز ہو کر اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے واسطے قبول ہوں گے۔ صفر نو رجب الامرجب کا روحانی پس منظر رجب اسلامی مہینوں میں ایک محترم مقام رکھتا ہے۔ یہ مہینہ امتیازی عبادات، توبہ اور اللہ کے قریب ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ صفر نو رجب خصوصی طور پر کئی معاملات میں خوشی اور امید کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس روز جشن ظہور کا تصور روحانی لحاظ سے مومنین کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے اور ہر مصیبت کے بعد راحت۔ ایسے لمحات میں اہل ایمان اپنے دلوں کو نرم کرتے ہوئے رحمت الہی کی طرف لپکتے ہیں۔ نورن شہزادہ علامتی منویت جب ہم لفظ نورن شہزادہ کہتے ہیں تو یہ صرف ایک ذاتی شخصیت کا اشارہ نہیں بلکہ اس میں کئی معنوی پہلو مضمر ہوتے ہیں۔ رحمت الہی کی جلوہ گری وہ کیفیت جس میں انسان کو محبت، ہمدردی اور امن کا تجربہ ہوتا ہے۔ سکین قلب وہ چہرے امید جو مایوسی کے قصے ختم کر دیتا ہے اور بندہ کو اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہی۔ بابن الحوائج کی حیثیت ایک ایسا واسطہ جو بندے کو اللہ کی درگاہ تک پہنچاتا ہے، نہ کہ بطور خود معبود بلکہ ایک راست دعا اور شفاعت۔ بابن الحوائج استدا اور شفاعت کا تصور۔ بابن الحوائج کا مطلب ہوتا ہے حاجتوں کا دروازہ۔ اس لقب کے تحت جلدی دیر سے گوں کی حاجات پوری ہونے کا وعدہ نہیں دیا جاتا بلکہ یہ ایک روحانی فہم ہے۔ بندہ جب کسی پاکیزہ ہستی کے نزدیک جا کر دعا کرتا ہے تو اس کی نیت خالص ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ ایسی افراد اولیاء جنہیں لوگ بابن الحوائج سمجھتے ہیں، دراصل وہ مقامات ہیں جہاں بندہ رب کے قریب محسوس کرتا ہے، اور یہی قربیت بعض اوقات مجازاتی صورت میں بھی نمودار ہوتی ہے۔ جشن ظہور کے روایتی رنگ جشن ظہور کے موقع پر مختلف علاقوں میں مختلف نوعیت کی رسومات دیکھی جاتی ہیں، مگر ان میں عموماً چند مشترک پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک، مذہبی اجتماعات، محافل، ذکر، دروس قرآنیہ اور عقیدت کے خطبات منعقد کیے جاتے ہیں۔ علماء اور ذاکرین قص اولیاء اور مظاہرت شفاعت سناتے ہیں۔ دو، روضہ خوانی اور نعت خوانی، درود و سلام کے کلمات، نعت رسول اور مرثیہ خوانی کے ذریعے محفل کو روحانی رنگ دیا جاتا ہے۔ تین، صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کو کھانا، کپڑے اور مالی امداد دی جاتی ہے۔ اس دن کی خاص بات یہ ہے کہ عبادات فقط زبانی نہیں رہتی بلکہ عملی بھلائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چار، دعائیہ اہتمام، خصوصی دعائیں، نوافل اور مناجات کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں لوگ اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ دلوں کی آمادگی، دعاؤں کا فلسفہ، جب لوگ صفر نو رجب الامرجب کو جشن ظہور کے طور پر مناتے ہیں تو وہ دراصل اپنی روح کو ایک خاص کیفیت میں لاتے۔ آواز کیفیت کی چند خصوصیات یہ ہیں: خلوص نیت، دعا میں محض رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے بلکہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ توبہ و استغفار، انسان اپنے امان سابقے پر نظر ڈالے، غلطیوں کا اعتراف کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ امانت دار اور صبر، جب بندہ اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو صبر و تسلیم کا رویہ اختیار کرے۔ حاجت فوراً پوری نہ ہونے پر مایوسی نہیں بلکہ مزید استقامت۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے اخلاقی پیغام۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا تصور ہمیں چند اہم اخلاقی اصول سکھاتا ہے۔ ایک، رحم و شفقت،
दूसरों के दुख दर्द में शरीक होना और मुखलिसाना हमदर्दी। 2 सब्र और इस्तिकामत, मुश्किलात के बावजूद साबित कदम रहना और उम्मीद का दामन न छोड़ना। 3 नेकी और बख्शिश, दिल की वसअत, दूसरों को मुआफ करना और कमज़ोरों की मदद करना खुसूसियात न सिर्फ फ़र्द को बेहतर बनाती हैं बल्कि मुआशरे को भी आईनादार बनाती हैं, जहां लोग एक दूसरे के लिए राहत का सबब बनते हैं। जीम शिन कैसे मनाएं? अमली रहनुमा उसूल। अगर आप 9 रजब अलमरजब पर जश्न ज़हूर मनाना चाहते हैं तो उसके लिए चंद अमली तजावीज़ दर्जनझेल हैं। 1 महफिल ज़िक्र का एहतमाम करें। घर आ मस्जिद में दुरूद व सलाम, क़राअत कुरान और मुनाजात का एहतमाम करें। 2 गुरबा व मोहताजियन की मदद करें। किसी फ़कीरी ख़ानदान को खाना फराहम करें। सदका देकर अपने दिन को अमली इबादत में तब्दील करें। 3 ख़ानदानी गुफ्तगू, बच्चों को शहज़ादा अली असग़र के इख़लाक़ी असबाक़ सुनाएं, रहमसित और सब्र की मिसालें दें। 4 पुरसुकून दुआ, मखसूस दुआओं और मुनाजात के साथ दिल को अल्लाह के सामने खोल दें, खा अपनी ज़ुबान से हो या दिल की खामोश इल्तिजा से। 5 मुताला और तालीमी मवाद, महफिल में इनफरादी अग्रोही तौर पर उन मौज़ूआत पर मुख्तसर मज़ामीन तकरीरें कराएं ताकि नौजवानों को हकीकी मानी समझ यवाम और मुआशरती असरात। ऐसे मजहबी इज्तिमाआत का मुआशरती फ़ायदा यह होता है कि लोग मुत्तहिद होते हैं, इश्तिराक अमल बढ़ता है और फलाह आम्मा के काम अंजाम पाते। आओ जब लोग अपने ज़ाती हाजात के साथ साथ इज्तिमाई मुश्किलात का भी नोटिस लेते हैं तो मुआशरा मजबूत बनता है। इस नुक्ताए नज़र से 9 रजब अलमरजब जैसी तकरीबात हमें याद दिलाती हैं कि इस्लाम, मुआशरा, हमदर्दी और खिदमत खुल्क भी इबादत के अहम शोबे हैं। ज़ाती तजर्बात और क़ुसूई अमूमी नौइयत, बरादरियों में ऐसी बेशुमार रुदादें सुनने को मिलती हैं जहां लोगों ने अपने दुख और परेशानी में बहालत मुजर्रब दुआओं और इस्तिदा के ज़रिए सुकून पाया। यहाँ ज़रूरी है कि हम शख्सी क़सस को सदाकत के साथ पेश करें। क़ुसूई बहरहाल यकीन उम्मीद की अक्कासी करते हैं, मगर ईमान का तकाज़ा यह है कि हम हर दावा को हकीकत समझने के बजाय इसे अवामी रूहानी तजर्बे के तौर पर नौजवानों के लिए पैगाम नौजवान इन महाफिल को एक मौके के तौर पर लें। यहाँ वो इख़लाक़ी तरबियत, खिदमत खुल्क और रूहानी खुद शनासी सीख सकते हैं जो किताबी तालीम से कम ही मिलती है। शहज़ादा अली असग़र का तसव्वुर हमें सिखाता है कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिल की क़ुव्वत में भी है। रहम, शफ़क़त और क़ुरबानी की क़ुताख़्ताम कलम 9 रजब अलमरजब जश्न ज़हूर एक दावत है, दावत उम्मीद, दावत इस्लाह नफ़स और दावत खिदमत इंसानियत। नूर शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम का तसव्वुर हमें ये याद दिलाता है कि बंदा जब खालिस नियत, आजिज़ी और सब्र के साथ अल्लाह से मांगता है तो रहमत की राहें खिल सकती हैं। बाबनुल हवाइज होने का मतलब ये नहीं कि हाज ते फ़ौरन कबूल हो जाए, बल्कि ये एक रूहानी कैफ़ियत है जो दिल को आंखों के सामने रोशनी दिखाती है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। ये इस 9 रजब अलमरजब पर हम सब मिलकर अपने दिलों को नर्म करें, गरीबों का हाथ थामें और अपनी दुआओं में खुलूस व आजिज़ी ले आएं। अपनी नियत पाक रखें, अल्लाह से सीधी राह मांगें और उन मुक़द्दस शख्सियात को अपने वासितों में याद रखें जो हमें अल्लाह तक पहुँचने का सबक देते हैं। और अगर हमें शफ़ात की उम्मीद है तो वो महज ईमान की गहराई और अमल की पाकीज़गी के साथ मुमकिन हो सकती है। नोट: इस मज़मून का मकसद तालीमी और रूहानी ही महाफिल, रसूम और तारीख़ी बयानात मकामी रवायत और मकूबन फ़िक्र के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। हर शख्स जमात अपने उलमा और मरबूयान से रहनुमाई लेकर मजहबी अमल अंजाम दे। 9 रजब अलमरजब जश्न ज़ाहुर नूर शहज़ादा अली असग़र अलान अस्सलाम, बाबनुल हवाइज शहज़ादा अली असग़र अलान अस्सलाम। अल्फाज का मज़मून: नसम अल्लुएन अलरवेहमन अलरवेहम इल्लुआमोए सेलनु उएल मायमोएद वाइल मायमोएद। मुक़दमा: रजब अलमरजब का महीना अपने अंदर रूहानियत, खुशू ओ खुजू और ज़िक्र ओ दुआ की खुशबू बसाए हुए है। इस्लामी तक़वीम में रजब को अहमियत इसलिए भी हासिल है कि ये मान शाबान और रमज़ान से पहले के मुक़द्दस अय्याम में शुमार होता है, दूर आबादियत का दर्जा रखता है। इसी मान मोहतरम में मुख्तलिफ अहले ईमान अपने महबूबीन अहलेबत की विलादत ज़ाहुर आयादगार तक़रीबात मनाते हैं। उनमें से एक प्यारी और दिल को छू लेने वाली मुनासबत जश्न ज़ाहुर नूर शहज़ादा अली असग़र अलान अस्सलाम भी है, जिसे बाज़ महाफिल में 9 रजब अलमरजब को मनाया जाता है। ये मज़मून इसी रूहानी महफिल, इस नूरानी शहज़ादे के मकाम, उनकी कुर्बानी और उनसे मंसूब बाबनुल हवाइज के मफ़हूम पर तफसील से रोशनी डालता है ताकि कारी को न सिर्फ तारीख़ी वाक़यात का शऊर हो बल्कि दिल में हमदर्दी, प्यार और रूहानी उम्मीद भी परवान चढ़े। शहज़ादा अली असग़र अलान अस्सलाम
ایک تعارفی خاکہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، بچپن ہی میں شہادت پانے والے ایک معصوم جن کا نام بعض روایات میں عبداللہ ہوا علی اصغر ذکر ہوا ہے۔ کربلا کے واقعہ میں یہ چھوٹا سا معصوم اپنے والد بزرگوار کی آغوش امام حسین علیہ السلام کے سینے اور امت مسلمہ کے ضمیر میں ایک زندہ نشان بن کر رہ گیا۔ ان کی شہادت نے ظلم و جبر کے خلاف انسانیت کے جذبات کو غم و غمگینی سے جھنجھوڑ دیا اور انہیں مظلومیت و بے گناہی کا لافانی آئینہ بنا دیا۔ اگرچہ علی اصغر علیہ السلام کی زندگی بہت کم تھی، مگر ان کے کردار اور مقام کی عظمت ان کے چھوٹے وجود سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ مصائب اور صبر کا مظہر، والد کے جذبات کا اظہار اور متاثرہ دلوں کے لیے سردار غمزدہ تھے۔ کربلا کا پس منظر اور علی اصغر کا مقام۔ کربلا کا مرکز صرف ایک فوجی سیاسی تصادم نہیں تھا، یہ حق و باطل، انصاف و جور، دین و دنیا کی باہمی ٹکر کا عظیم مظاہرہ تھا۔ اس مرکے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذات، خاندان اور پیروئن حق کے ساتھ وہ قربانی دی جو تارخن انسانیت میں کم و بیش مثالی ہے۔ اس عظیم قربانی میں علی اصغر علیہ السلام کی شہادت نے ایک سواد معنوی گہرائی پیدا کی۔ ایک نوزائیدہ شیر خوارتے بچے کا پیاس کے وقت موت کے حوالے سے بیان انسان کو اللہ اور انسانیت دونوں کے حضور شرمسار کر دیتی ہے۔ روایات کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام پانی کی تلاش میں تھے تو ایک موقع پر امام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو لایا اور دشمنوں سے پانی کی التجا کی، مگر ظالموں نے تیر چلا کر اس ننھے معصوم کو مار دیا۔ یہ منظر انسانی ضمیر کو دہلا دینے والا ہے اور اسی وجہ سے علی اصغر کی شہادت نے تاریخ میں خاص مقام پایا۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام بطور بابن الحوائج، بابن الحوائج کی اصطلاح اہل بیت میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے مراد وہ افراد ہیں جن کے وساطت و شفاعت سے حاجات آسان ہوتی ہیں، بندگی کا ربط مضبوط ہوتا ہے اور اللہ سے مانگنے میں ان کی وساطت کو مانا جاتا ہے۔ اہل بیت خصوصاً امام حسین علیہ السلام اور ان کے لخت جگر کے ارکان کو بندگان مومنین کی حاجات کے دروازے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ علی اصغر علیہ السلام بطور بابن الحوائج کا مفہوم محض الفاظ کا کھیل نہیں، یہ روحانی اعتبار سے مظلومیت، صدق دل اور بے گناہی کی اولہ ترجمانی ہوا معصوم جس نے ظلم کے سامنے قربانی دی۔ اسی معصوم کی یاد سے لوگ اپنے غم، مشکلات اور حاجات کو منسلک کرتے ہیں۔ اس نام کی برکت اور مقام کی وجہ سے مومن اپنے دکھوں، زخموں اور ضروریات کے لیے ان سے مدد طلب کرتا ہے، نہ کہ کسی دنیاوی سیاسی مدد کے لیے، بلکہ اللہ کے دروازے کے قریب پہنچنے اور اپنے دل کی صادق التجا کے لیے۔ 9 رجب کا جشن ظاہر روحانی اور سماجی پہلو۔ جشن ظاہر کو منانے کے مقاصد روایتی طور پر چند درج ذیل ہوتے ہیں۔ ایک، عادل شہادت اور قربانی کی تعظیم۔ یہ دن ہمیں کربلا کی یاد تازہ کرتا ہے، بچوں، بوڑھوں اور بڑوں کی قربانیوں کی اہمیت کو سمجھاتا ہے اور ہمیں انصاف کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ 2، روحانی تجدید۔ محافل، زیارت، دعا، نماز اور اجتماعات کے ذریعے دلوں کو روحانی قوت ملتی ہے۔ عاشقان اہل بیت اس دن زیارات میں ناجاتی اور درود و سلام پڑھتے ہیں تاکہ ان کی روح کو تسلی ملے۔ 3، انسانی ہمدردی اور تربیت۔ علی اصغر کی معصومانہ کہانی بچوں اور بڑوں دونوں کو ہمدردی، رحم اور انصاف کا سبق دیتی ہے۔ یہ دن معاشرے میں ظلم کے خلاف بیداری اور کمزوروں کی حفاظت کا پیام بھی دیتا ہے۔ 4، خدمت انسانیت۔ محافل میں اکثر نعازن عام پانی خوراک تقسیم کرنے کے پروگرام کھے جاتے ہیں۔ علی اصغر کی پیاس کی داستان کو سامنے رکھتے ہوئے پانی کی تقسیم اور ضرورت مندوں کی مدد کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جشن کی رسومات و طرح عمل۔ جشن ظاہر کی رسمیں مختلف روایات، ثقافتوں اور علاقوں میں فرق رکھتی ہیں، مگر عام طور پر درج ذیل رنگ و آہنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مخصوص مجالس اور محافل ذکر۔ مساجد، حسینیہ جات اور امام بارگاہوں میں خصوصی محافل سجائی جاتی ہیں جس میں قصوہ کربلا، مقتل خانی اور شہزادے کی معصومانہ کہانی بیان کی جاتی ہیں۔ وہاں و مرثیہ۔ عاشقان اہل بیت نوحہ، مرثیہ اور اشعار کے ذریعے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ بچوں کی معصومیت کو اجاگر کرنے والے اشعار خاص مقام رکھتے ہیں۔ پانی اور نظر نعام۔ بعض مقامات پر علی اصغر کی پیاس کی یاد میں پانی یا مشروبات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ عمل انسانی ہمدردی اور عطا کی عملی شکل ہے۔ دعائیں مخصوص و زیارات۔ زیارت امام حسین علیہ السلام اور مخصوص مناجاتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں حاجات کی پیشکش اور وساطت کی درخواست شامل ہوتی ہے۔ تعلیمی و تربیتی پروگرام۔ بچوں کے لیے کہانی سنانے، نقش و نگار بنانے اور حسن ہمدردی پیدا کرنے والے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ نسل نو کو
کربلا کے اخلاقی پیغامات سکھائے جائیں۔ علی اصغر علیہ السلام سے مانگو دعا اور توسل۔ روحانی روایت میں خاص طور پر شیعہ روایت میں حاجت مندان اہل بیت سے توسل اور وساطت کرتے ہیں۔ علی اصغر کی معصوم قربانی نے انہیں ایک خاص جذباتی ربط عطا کیا ہے۔ لوگ اپنے ننھے بچوں کی شفاعت اپنے دل کی سچی التجا کے لیے ان سے دعا مانگتے ہیں۔ دعائے عاجزی، مناجات اور ان کے نام پر صدقہ و خیرات دینے کے اعمال بھی رائج ہیں۔ ایک سادہ، محترم اور عام طرح دعا یہ ہے: خلوص دل کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اللہ سے سچائی اور ہدایت کی دعا کریں، اور علی اصغر علیہ السلام کے نام پر اپنے دکھ کا ذکر کر کے ان کی وساطت طلب کراد رکھیں کہ حقیقی توسل کا مقصد رب و تعالیٰ کے قریب پہنچنا ہے، اور اہل بیت سے توسل بندے کو روحانی ضامن بناتا ہے اللہ کی رضا اور ہدایت کے لیے۔ علی اصغر کی تعلیمات معصومیت، صبر اور انسانیت۔ علی اصغر علیہ السلام کی زندگی اگرچہ چند لمحوں تک ہی محدود رہی، مگر ان کے پیغام میں چند واضح اخلاقی نکات پوشیدہ ہیں۔ ایک، معصومیت کی قدر۔ ایک ننھے بچے کی موت نے دکھ اور انصاف پسندی کا ایسا آئینہ دکھایا کہ تاریخ نے اسے کبھی فراموش نہیں کامس ومید کی قدر و قیمت ہمیں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی تربیت دیتی ہے۔ دو، صبر و استقامت۔ امام حسین علیہ السلام کی طرح علی اصغر کی شہادت نے صبر و استقامت کی مثال قائم کی۔ مصائب میں صبر اور ثابت قدم رہنے کی یہ مثال ہر دور کے مومنین کے لیے مشعل راہ ہے۔ تین، انسانیت کا سبق۔ کربلا کا درس انسانیت، رحم دلی اور مظلوموں کی حمایت ہے۔ علی اصغر کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کمزوروں کے حقوق کی حفاظت ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ چار، دعا و توسل کا رجحان۔ مشکلات میں اللہ کے دروازے پر اور اہل بیت کے نزدیک اپنے حالات پیش کرنا ایک روحانی سہارا ہے۔ یہی توسل معاشرے میں امید جگاتا ہے۔ ادبی و شعری رنگ۔ علی اصغر کی معصوم قربانی نے شعراء اور ادیبان کو ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ ان پر لاکھوں اشعار اور مقتل خانیاں لکھی گئیں جن میں ان کی پیاس، ماں کے آنسو اور باپ کے جاں فضا ہجر کا نقش بڑی خوبصورتی سے ابھرا۔ یہ ادبی تخلیقات نہ صرف دکھ کو بیان کرتی ہیں بلکہ قاری کے دل میں ہمدردی اور توبہ کی کیفیت بھی پیدا کرتی ہیں۔ معاصر تقاضے اور عملی پیغام۔ آج کے دور میں جب دنیا مختلف معاشرتی، اقتصادی اور اخلاقی چیلنجز سے دوچار ہے، علی اصغر کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر دور کا ایمان ہپچو ہے۔ کمزوروں اور مظلوموں کے حقوق کا تحفظ معاشرتی فریضہ ہے۔ روحانی اجتماعات صرف یاد منانے کے لیے نہیں بلکہ عملی تبدیلی کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ صدقہ، فلاحی کام اور تعلیم اخلاقی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اگر ہم 9 رجب الرجب کی مجالس کو صرف رسمی تقریب کے بجائے عمل و اخلاق کی تحریک بنا لیں تو یہ دن واقعی معاشرے میں بہتری لا سکتا ہے۔ مثلاً یتیموں کی کفالت، ضرورت مندوں کے لیے پانی کے منصوبے اور بچوں کی تربیت کے پروگراموں کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اختتامی کلمات اور دعا۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ قربانی کا حقیقی مطلب صرف جسمانیوں ہی نہیں بلکہ دل کی تسلیم و رضا اللہ سے گہرا تعلق اور دوسروں کے حقوق کا تحفظ بھی ہے۔ 9 رجب الرجب جیسے مناقب شہزادہ کو یاد رکھ کر ہمیں اپنے اندر ہمدردی، انصاف پسندی اور روحانی تجدید لانا چاہیے۔ آئیے دعا کریں۔ الو آموے آنویا نے سیلا کے بنہکنو میں نہ جیلتے یا بے آبال نل ہوئے آنجی او بنہکنو میں نہ استاشندے بنال زاولم وائل جورن انت فائل بنا مایا تامبوا اوے ترزے او ابن رحمتن کے آرمنا تیرے جیم میم۔ مفہوم: اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ان کے حق میں جو تیری عطا سے حاجات کے لیے دروازہ ہیں، جنہوں نے ظلم و جور میں شہادت پائی تو ہم پر اپنی رحمت فرمات دے۔ ختم کلام۔ یہ مضمون ایک کوشش ہے علی اصغر علیہ السلام کے مقام کو سمجھنے، 9 رجب الرجب کی مذہبی روح کو محسوس کرنے اور اس سے عملی سبق حاصل کرنے کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی وساطت سے ہمارے دلوں کو سکون و امن عطا فرمایا۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو مختلف انداز میں مختصر خطبہ، بچوں کے لیے کہانی، محفل ذکر کے لیے متن، تقریر کی شکل میں بھی بنا دوں۔ بتائیے اب کس شکل میں اسے استعمال کرنا چاہیں گے؟ بنسم الین الروحمن الروحم رجب الرجب جشن ظہور پر نور شہزادہ الاصغر بابن الحوائج شہزادہ الاصغر کی آمد پر ایک طویل تعارفی مضمون۔ اغاظن کلام وہی نام مقدس جس سے ہر دکھ، ہر غم، ہر حاجت میں پناہ ملتی ہے۔ سنن حاسین و سنودتن کائنات کے نام سے رجبہ الرجب کا ماں اپنی فضیلت، اپنی منویت اور اپنے خاص روحانی رنگ کے اعتبار سے اہل ایمان کے لیے
انتہائی اہمیت رکھتا ہے اس مہینے میں جب ہم ظہور انبیاء اوصاف اولیاء اور مظہر کرم و رحمت پر گفتگو کرتے ہیں تو خاص طور پر شہزاد صغیر الاصغر کی آمد و مقام بھی ہمارے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ مضمون اسی مقدس واقعی 9 رجب کو منعقد ہونے والے جشن ظہور پر نور شہزادہ الاصغر کے گرد گرن بحث ہے، جس میں ہم ان کی سوانح، ان کے قربانی کے پیغام، ان کے لیے مخصوص روایات اور اس موقع پر ہونے والی اجتماعی و فردی عبادات و دعاؤں پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ ایک تعارف شہزاد الاصغر معصومیت کی علامت شہزادہ الاصغر امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے تصور کیے جاتے ہیں۔ تاخن کربلا میں ان کا شمار معصوم اور بے گناہ بچوں میں ہوتا ہے جنہوں نے امام حسین کے ساتھ کربلا میں وہ عظیم ترین امتحان دیکھا جسے انسانیت کے ساتھ ظلم و ستم کا ایک بے مثال واقعہ کہا جاتا ہے۔ الاصغر کی معصوم صورت، ان کی بے بسی اور ان کا بے وقت عالم شہادت نے دلوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان میں ان کی یاد ایک ابدی غم و شعور کی شکل میں زندہ ہے۔ اگرچہ تاریخ میں ان کے بارے میں مختلف تفصیلات پائی جاتی ہیں، مگر ایک چیز واضح ہے، ان کی مظلومیت اور ان کے لیے ہونے والی روایات نے انہیں اہل دل کے لیے ایک خاص درجہ عطا کیا ہے۔ 9 رجب الامرجب جشن ظہور کا مفہوم۔ جب ہم کہتے ہیں جشن ظہور تو اس کا مطلب محض تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک روحانی تجدید اور ہدایت کا پیغام ہوتا ہے۔ 9 رجب کو جہاں کہیں کچھ شیعہ برادریاں آمکوبن فکر شہزادہ الاصغر کے ظہور آمد کو مناتی ہیں، وہ دن محض خوشی کا دن نہیں بلکہ ایک عہد نو کا دن ہے، ظلم کے خلاف استقامت، معصومیت کی حفاظت اور انسانی ہمدردی کی پاسداری کا دن۔ اس جشن میں رواداری، صبر اور حق و انصاف کے لیے قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ 3 شہزادہ علی اصغر بابن الحوائج کا مفہوم۔ بابن الحوائج کا لقب عام طور پر امام معصوم بزرگوں کے واسطے استعمال ہوتا ہے، جن کے ذریعے لوگ اپنی حاجات اور مشکلات میں رجوع کرتے آؤ۔ اگر کسی روایت محفل میں شہزاد الاصغر کو بابن الحوائج کے لقب سے یاد کیا جائے تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ان کی معصومیت، ان کے غم اور ان کی قربانی نے انسانوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنائی ہے جہاں سے عاجز و محتاج لوگ اپنے راز و نیاز رکھ سکتے ہیں۔ یہ لقب بذات خود ایک روحانی مفہوم رکھتا ہے، ایک چھوٹے مگر مؤثر دروازے کا تصور جو رب و العزت تک رسائی کا وسیلہ بنتا ہے، خاص طور پر جب کسی والدین بچوں کی حفاظت، شفایابی مشکل جاننے کی بات ہو۔ 4 جشن ظہور کی روایات اور طرح احتفال۔ جشن ظہور کے دن مختلف معاشروں اور مجالس میں مخصوص روایات دیکھی جاتی ہیں، عام طور پر ان میں شامل ہوتے ہیں: 1 قرآن خوانی و مرثیہ خوانی، مجالس ذکر میں قرآن کی تلاوت اور شہزادہ الاصغر کی مظلومیت پر ماتمی کلمات مرثیہ سنائے جاتے ہیں تاکہ موجودین کو ان کے مقام قربت اور ان کے غم کی شدت کا اندازہ ہو۔ 2 خطبات و وعظ، علماء و مقررین میدان میں آ کر بچوں، بڑوں اور فیملیز کو امام حسین اور ان کے اہل بیت کی زندگی کے اس پہلو سے روشناس کراتے ہیں جس میں بچوں کی حفاظت، معاشرتی عدل اور انسانی کرامت کا درس ملتا ہے۔ 3 دعائے خیر و مناجات، خاص دعائیں پڑھی جاتی ہیں، بچوں کی صحت اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے مناجات ہوتی آؤ شہزادہ الاصغر کی وساطت سے حاجات کی قبولیت کی تمنا کی جاتی ہے۔ 4 خدمت عامہ و صدقہ و خیرات، بہت سی محافل میں لنگر، راشن یتیموں اور غریبوں کے لیے صدقات دیے جاتے ہیں۔ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ حقیقی جشن وہ ہے جو دوسروں کی مدد میں نمودار ہو۔ 5 نغمات و قصائد، علمی اور ادبی محافل میں شاعری، نعت اور مرثیہ کے ذریعے جذبات کو منظم انداز میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ 5 روحانی پیغام، بچپن، معصومیت اور انسانیت۔ شہزادہ الاصغر کی زندگی ہمیں چند بنیادی اسباق دیتی ہے۔ معصومیت کی قدر، بچے، بے گناہ لوگ اور مظلوم انسان ہمیشہ ہمارے خاندان اور معاشرے کی ذمہ داری ہوتے ہیں، ان کی حفاظت انجام دینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ قربان کا درس، امام حسین اور ان کے خاندان نے دکھایا کہ سچ اور حق کے لیے حتیٰ کہ سب سے زیادہ قیمتی چیزیں بھی قربان کی جا سکتی ہیں۔ ہمدردی اور رحم، الاصغر کی مظلومیت ہمیں ہمدردی سکھاتی ہے کہ جب کوئی بے گناہ دکھی ہو تو انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ دعا اور توسل کی اہم عید، بابن الحوائج کی حیثیت سے شہزاد چھوٹے کی طرف رجوع کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ روحانی حوالہ اور توسل انسان کو اندرونی سکون دیتا ہے۔ 6 اس دن کی خاص دعائیں اور اعمال، جیسے کسی بھی روحانی موقع پر مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح اس دن بعض معروف مناجات، زیارات اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں جن میں بچے کی سلامتی، خاندان کی
فلاح اور امت میں امن و اتحاد کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ والدین کے لیے خصوصی نمازیں، رزق حلال کی دعا اور اولاد کی نیکی کے لیے نذرانہ دینا اس دن کی عام مشق ہے۔ بچوں کو یہ دن کیسے سکھایا جائے؟ ایک عملی رہنمائی۔ یہ دن بچوں کو مذہبی معرفت، اخلاقی تربیت اور انسان دوستی کے اسباق سکھانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ والدین اور اساتذہ یہ طریقے اپنا سکتے ہیں۔ سیدھی اور سادہ زبان میں شہزادہ الاصغر کی کہانی سنائی، معصومیت، استقامت اور محبت کا پیغام دیں۔ بچوں کے ساتھ مل کر قرآن کی چند آیات مخصوص دعائیں پڑھیں تاکہ ان میں عبادت کی محبت پروان چڑھے۔ بچوں غریب خاندانوں کے ساتھ کھانے کی تقسیم کریں تاکہ بچوں میں رضا و سخا کا جذبہ پیدا ہو۔ آرٹس اور کرافٹس کے ذریعے ان کے جذبات کو منظم کریں۔ مثلاً شہزادہ الاصغر کی تصویر بنا کر غم و ہمدردی کے پیغامات لکھ کر انہیں شرکن عمل بنائیں۔ 8 جمعی محافل اور سماجی منویت۔ جشن ظہور کے دن عمومی محافل معاشرے کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں۔ مختلف طبقے، مختلف عمریں ایک جگہ جمع ہو کر نہ صرف مذہبی مراسم ادا کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک بھی بنتے ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات سماجی ہم آہنگی، بھائی چارے اور مددگاری کے جذبے کو بڑھاتے ہیں اور ظلم کے خلاف اجتماعی شعور کو جاگا کر ایک بہتر معاشرتی روایات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 9 جدید دور میں جشن ظہور کی تشہیر و تنظیم۔ آج کے جدید میڈیا کے دور میں 9 رجب الرجب جیسی مناسبتوں کی تشہیر اور تنظیم میں چند چیزیں خاص طور پر مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ آن لائن لیکچرز اور ویبینارز کے ذریعے نوجوانوں تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ تعلیم نصاب میں بچوں کے لیے مختصر دستاویزی فلمیں عوامشن بنائے جائیں تاکہ تاریخ اور اخلاقی سبق آسانی سے سیکھ ہے۔ 5 سماج میڈیا پر مثبت پیغامات، حکایات اور شاعری شیئر کی جائے تاکہ عوام الناس میں شعور پیدا ہو۔ 10 نسل مخلصانہ جشن کا اصل مقصد یاد رکھیں۔ یہ ضروری ہے کہ جشن ظہور کے عین پر ہم ظواہر اور رواجوں تک محدود نہ رہ جا۔ محفل، لنگر اور خوشیاں اچھی باتیں ہیں، مگر اصل مقصد وہ سبق یاد رکھنا ہے جو شہزادہ الاصغر کی زندگی نے ہمیں دیا۔ معصومیت کی حفاظت، مظلوم کے ساتھ ہمدردی اور حق کی راہ پر استقامت۔ اگر یہ محافل صرف رسم کے طور پر رہ جائیں تو ان کی روح انتقال کر جاتی ہے، اس لیے ہر محفل کو ایک تعلیمی اور تربیتی موقع سمجھ کر چلنا چاہیے۔ 11 شخصی دعا۔ دل سے دعا کا ایک نمونہ یہ دعا عمومی لحاظ سے شامل کی جا رہی ہے، دل کی گہرائی سے ادا کریں۔ الوئے سلن اویل مائے موید وائل مائے موے و اجائل نہم نے الوئزنی استم ناونے القے ولے فیتو ابن آونے احسن ایا الوئے بنفزن شیز آدیان الم اساوم اویل ناو اللہ صغیرن ارزاقنیا الصویبر اوے حسن علائمن اوہن میں آئے اول آدن نیا اویشن فیا کے مرزینیا اوے ہلائل رنزق نیا الوئے اجائل نیا بیرویا بنائے ولے آدن نیا اوے اجائل آما لنیا فر حالف اوے سے بے بالف لقاربن کے 12 اختتامیہ عہد و پیمان۔ آخری کلمات کے طور پر یہ کہنا ضروری ہے کہ 9 رجب الرجب کا جشن جب ہم اسے عقیدت اور علم کے ساتھ ملائیں تو یہ نہ صرف ہمارے ذالب ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ ہماری عملی زندگی میں بھی تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ شہزادہ الاصغر کی معصوم قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچائی اور انصاف کی راہ میں چھوٹے و بڑے فرق نہیں ہوتے۔ ہر عمر، ہر حالت میں انسانیت کا احترام اولین شے ہے۔ آئیے اس جشن کو محض ایک تاریخ طریقہ نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک یاد دہانی جان لیں۔ بچوں کی حفاظت، مظلوموں کی آواز بننا اور اپنے گھر، محلے اور معاشرے میں محبت و ہمدردی کو فروغ دینا ہی شہزاد الاصغر کی حقیقی تعظیم ہے۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید منظم انداز میں سوئخت خطبہ، بچوں کے لیے مختصر کہانی کسی مخصوص سیکشن، مثلاً دعائیں مرثیہ تقریری نکات میں بھی تیار کر دوں۔ بتائیے کس قالب میں دینا پسند کریں گے؟ خطابنات بچوی کی کہانی مجلس ذکر کے لیے نوٹس۔